بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دا سادہ شکر کہ اس مالک کائنات نے رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا تے رمضان شریف دے وچ روزے رکھن دی توفیق عطا کیتی اور رمضان شریف تو بعد اللہ نے اہل ایمان نو عید الفطر عید دا دن عطا کیتا اہل اسلام نے اہل ایمان نے روزے بھی رکھے رمضان شریف دیاں فضیلتوں بھی اور دیاں برکات نو حاصل کیتا اور آخر تے عید بھی منائی گرامی قدر حضرات رمضان شریف دے اندر تساں دیکھیا کہ مساجد دے اندر بہار آ گئیاں جڑے سارا سال بھی نماز نہ پڑھ سکے انہاں بھی نماز ادا کیتی تراویح پڑھی اللہ دی بارگاہ وچ جھکے اپنے گناہاں دی توبہ کیتی اللہ رب العزت نے رمضان شریف دی ہر رات ایک لکھ ایسا انسان کہ جدے تو دوزخ واجب ہو چکی اللہ نے معاف کر دیتے جدو شب قدر آئی تو رب تعالیٰ نے جتنے سارے رمضان شریف دے اندر بخشش دا پروانہ دے کے آزاد کیتے اتنے ایک شب قدر نو آزاد کر دیتے اور جدو عید دا دن آیا تو شب قدر اور رمضان شریف دے اندر جتنے آزاد کیتے وہ کٹھے کر کے سارے عید والے دن آزاد فرما دیتے تو یعنی کہ بے شمار ساری برکات اہل ایمان نے حاصل کیتیاں قلوب و اذہان نو اللہ دے نور دے نال منور کیتا اللہ دے ذکر نال منور کیتا اور رمضان شریف دے بعد ساڑی ڈیوٹی کیے کہ اسی رمضان شریف دے بعد اگلے رمضان شریف دا انتظار کرنا ہے کہ اگلا رمضان شریف آوے تو پھر اسی نماز پڑھیے پھر اسی نیک بنیے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے سانو رمضان شریف تو بعد بھی جڑا مہینہ گیارہ انہاں وچ جڑا دستور اور عمل دا دستور ہے وہ دس دیتا واضح فرما دیتا کہ صرف رمضان شریف دے اندر ہی نماز فرض نہیں عبادت فرض نہیں رمضان المبارک دے بعد بھی اوہی رب ہے تے اوہی بندہ ہے یعنی کہ تساں موسمی نمازی نہیں بننا فصلی بٹیرے نہیں اصلی نمازی فصلی نہیں اصلی نمازی بننا ہے یہ جڑی رمضان شریف دے اندر تو ہنو روزے دی اور نماز دی پریکٹس کرائی گئی وہ اس واسطے کہ اس پریکٹس نو پورا سال جاری رکھنا ہے رمضان المبارک نو انسان دا سوون دا جاگن دا کھان دا پین دا ساری روٹین بالکل درست ہو جاندی
یعنی انسان ٹائم تے کھاندا ہے، ٹائم تے پیندا ہے، ٹائم نال سوندا ہے، ٹائم نال اٹھدا ہے، اودی ساری روٹین درست ہو جاندی، یہ پورے سال واسطے پریکٹس کرائی جاندی ہے تاکہ پورا سال دے تے عمل کیتا جائے۔ ہن اساں جڑا رمضان شریف وچ سبق یاد کیتا انہوں بولنا نہیں، اس روٹین نو جاری رکھنا ہے تاکہ او جڑا سکون، او جڑا قلبی سکون، او جڑا دماغی سکون، جسمانی سکون تو انہوں صحت ملی روزہ رکھ کے انہوں جاری رکھیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا انسان اور جنات نو اسا صرف اس واسطے پیدا کیتا کہ اس ساڈی عبادت کرن۔ اللہ نے مینوں اور تہانو نہ کھان واسطے، نہ پین واسطے، نہ شادی کرن واسطے پیدا کیتا، نہ اسا دنیا داری واسطے دنیا تے آئے سا کادے لئی پیدا کیتا، الا لیعبدون، عبادت واسطے۔ تسی گھر وچ کوئی مشین لے آؤ، واشنگ مشین لے آؤ یا کوئی بھی، وہ گھر دے اندر لے آؤ تے پتہ چلے کہ تے کپڑے دھوندی نہیں، تو تسی یا جنو واپس کر دیو گے یا نو کباڑ کھانے چھڑ دیو گے۔ کیوں؟ جس مقصد واسطے لے آئے وہ مقصد پورا نہیں ہویا۔ اللہ نے مینوں اور تہانوں کس مقصد واسطے پیدا کیتا، وہ مقصد کیے فرمایا الا لیعبدون، تہانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ ہن تسی پوچھو گے اسی صاحب اگر اسی عبادت نہیں آتے پھر اسی کھاندے پیندے کیوں ہاں، اسی کمائی کیوں کر رہے ہیں، اسی دنیا داری کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ والے اس نیت نال کھاندے نے کہ اس کھانے دے بعد جڑی میری جسم نو طاقت ملے گی اس طاقت نال میں اللہ دی عبادت کراں گا۔ یعنی کھان دا مقصد بھی اصل ہے کہ عبادت کی تیاری کی جاوے۔ تو ہاڑے کمامان دا بھی اس واسطے کہ جڑی کمائی کر دیو، پیسہ کما دیو، اس واسطے کہ عبادت کی تیاری کی جاوے۔ اگر کماؤ گے نا تو کپڑے کیویں پہنو گے، کپڑے نہ پہنو گے تو نماز کیویں ادا کرو گے، اگر کماؤ گے نا تو تسی غریباں دی مدد کیویں کرو گے، جڑی عبادت سخاوت کیویں کرو گے۔ تو اللہ والے اگر دولت بھی آ جائے تو اس نیت نہ کما دے نے کہ اس پیسے دے نال جڑا اللہ میرے تے کرم کرے گا اس کرم نو میں اللہ دی ذات واسطے استعمال کراں گا۔ تو انسان اللہ نے صرف اپنی عبادت لی، عبادت تو مراد صرف نماز نہیں، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، سخاوت بھی عبادت ہے۔ فرمایا الا لیعبدون، اساں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ اللہ والیاں دا ہر لحظہ ہر لمحہ عبادت چ گزر دے، وہ ہر ساہ نال عبادت کر دے نے، ہر سانس نال عبادت کر دے نے۔ آ جڑے شاماں دی تسبیح ہے نا کہ ایک دانہ آ رہا ہے تے ایک جا رہا ہے، اس شاماں دی تسبیح تے عبادت کر دے نے، شاماں دی تسبیح تے عبادت۔ اے تو سکتے غور کیتا ہوئے تے بچہ روندا ہوئے تے بچہ اتنی کہندا میری پیاری امی جی، میری لاڈلی امی جی، بچہ یہ نہیں کہندا میری سارے تو خوبصورت امی جی، نہیں، بچہ جب روندا ہو صرف کہندا امی امی امی۔ او جڑا لفظ بچہ امی امی کہندا ہے نا، او دے نال ماں دا دل تڑپ جاندا ہے، ماں دوڑ کے آ کے بچے نو اٹھا کے سینے لگا لیندی ہے۔ اس لفظ امی امی دے اندر اتنی لذت ہے کہ بچے نو ماں نو جدو بچہ پکاردا ہے تے ماں دوڑ کے انہوں سینے لا لیندی ہے۔ انسان بھی جدو کردا ہے نا اللہ اللہ اللہ، اس ویلے اے نہیں کہندا یا اللہ تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، اللہ اکبر ہے، یا اللہ تو بڑا ہی کریم تے رحیم ہے، نہیں۔ اس ویلے جدو بندہ ساہ نہ کہندا نا، ساہ اندر جاوے تے اللہ، باہر آوے تے اس ویلے خدا دی رحمت تڑپ جاندی ہے کہ آ ویکھ میرا بندہ میں یاد پیا کردا ہے، بڑا تڑپ کے یاد کردا ہے۔ تو اللہ والے ہر شان اللہ اللہ کردے نے، ہر شان علی عبادت کردے نے، او ہر ویلے اس شاماں دی تسبیح تے اللہ اللہ پڑھدے رہندے نے۔ تے ادا اثر کی ہوندا ہے؟ ہو سکدا کسی نوں سوال آ جائے، خیال آ جائے آسی صاحب ایک صرف لفظ اللہ کہنا انسان کیویں پاک ہو سکدا ہے؟ ادا کی اثر ہوے گا؟ صرف اللہ کے حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ ہی بارگاہ دے اندر وقت دا مشہور حکیم بو علی سینہ حاضر ہویا تے
آپ انہوں نا اللہ اللہ کرن دے فضائل سناون لگ پے. آپ نے فرمایا جدو اللہ اللہ کریے نا تے چہرے تے نور آندا ہے, اللہ اللہ کریے دل چ نور آندا ہے, اللہ اللہ کریے انسان دا چہرہ خوبصورت ہوندا ہے, اللہ اللہ کریے تے سکون قلب دی دولت ملدی ہے, اللہ اللہ کریے تے انسان دے رزق چ اضافہ ہوندا ہے, اللہ اللہ کریے فلاں 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 اے ساری خوبیاں گنوائیاں نا. تے ابو علی سینا نے عرض کیتی حضور ایک لفظ اللہ کہن نال انسان نوں انیاں فضیلتاں کیویں مل سکدیاں نے, اتنے کمال کیویں ہو سکدے نے صرف ایک لفظ اللہ کہن نال. بڑے لوگ بیٹھے سن, حکیم ابو علی سینا دا مقام بھی بڑا سی, عزت بڑی, شہرت بڑی. انہیں جدو یہ سوال کیتا نا حضور ایک لفظ اللہ کہن نال اتنا کچھ کیویں ہو سکدا ہے, آپ نے فرمایا تو بھی گدھا ہی ہے, تینوں کی پتا ہوئے. انہیں آکھا میری سارے بندے چے بےزتی ہوگی, میں نے گدھا کہہ دیتا ہے. اتنا معزز تے اتنا مشہور انسان, او دے متھے تے شرمندگی نہ پسینہ آ گیا. تے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی فرمان لگے ابو علی سینا حکیم صاحب ایک تینوں گدھا آکھے ہے تے تیری حالت ہو گئی ہے, تے جڑا اللہ اللہ آکھے ہو دی کی حالت ہو گئی. ایک لفظ دے اندر اتنی طاقت ہے کہ انہیں تیری کفیت بدل دیتی ہے. تینوں خوشی دی جگہ غم آ گیا, تینوں اتنے سرد اتنے ٹھنڈے مزاج دے باوجود تینوں غصہ آ گیا ہے, تیرے متھے تے پسینہ آ گیا ہے. تے جڑا اللہ اللہ کرے کیا انہوں کوئی فرق نہیں پہندا, کیا او دے اندر کوئی نور نہیں آندا ہوئے گا. ہو سکتا کوئی نوجوان کہے آسی صاحب انیاں نمازہ پڑھنا سارا کچھ کرنا دل نہیں بدلیا, دل نہیں بدلیا. تے جے تیرا دل نہیں نہ بدلیا پھر نماز تے عبادت نو عادت سمجھ کے نہ پڑھ, انہوں عبادت سمجھ کے پڑھ. پھر ویخ تیرا دل کی میں بدلتا, تیرا ماحول کی میں بدلتا. انہوں عادت نہ سمجھ, انہوں عبادت سمجھ کے کر, عبادت سمجھ کے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر کہ میں اللہ دی بارگاہ چ جانا ہی جانا ہے. انہیں میں نے پیدا ہی اس کام واسطے کیتا ہے, اللہ لیعبدون, میں تے آیا ہی دنیا تے عبادت واسطے ہاں, میں انہوں راضی کرنا واسطے آیا. تے جے تیری نماز تیری کیفیت نو نہیں بدل رہی پھر نماز دا انداز بدل رہا ہے. تیری نماز اجے نماز نہیں. پھر ہو سکتا کوئی آپ کو سوال کرے آسی صاحب میں کی میں پتہ لگے گا کہ میری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں, میں ٹھیک پڑھ رہا کہ نہیں, میں ٹھیک ہاں کہ نہیں. تو کلیہ سن لو, جے تیری نماز تیری عادتہ نہیں بدل رہی تے نہیں قبول. تیری نماز اونی قبول ہو رہی ہے جنہ تو بدل رہے ہیں. تسی سارے نہیں بولے سبحان اللہ. تسی آکھو کہ چنگی بلی عید منا کے آئے ساسی صاحب کیڑے پینڈے پا لیا جے. تو میں تو انہوں عید دے بعد تیاری کرانے شروع کی تھی. ہن عید دے بعد کرنا کی, عید تا منا لئی, ہن کرنا کی آئے کیڑے کام اس دنیا تے ون ویلنگ کرن تے نہیں نا آئے نوجوان ہیں. سارے نے عید دے ون ویلنگ کر لے, سب کچھ کر لیا, جو نہیں سی کرنا وہ بھی کر لیا. پھر پتہ کی کہتے ہیں او جی شیطان کھل گیا نا تو انہیں آندے کام بکھانا شروع کر دیتا ہے نا. رمضان شریف چ گناہ نہیں سن ہو رہے سن نا, تے شیطان تے بجے سی, پھر او گناہ کون کروا رہے سی. یہ دا مطلب ہے کہ سانو ہن شیطان دے ہون یا نہ ہون نہ فرق ہی نہیں پیدا. اتنا مانوس ہو چکے ہیں سیاد سے ہم کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اسی اپنے قیدی کرنے والے نال اتنا مانوس ہو چکے ہیں کہ ہووے یا نہ ہووے ساڈا کھلن نو دل کردا ہی نہیں. او ہووے یا نہ ہووے سانو فرق نہیں پیندا. اسی ساڈے اندر ایک شیطان بیٹھ گیا ہے, او ساڈا نفس ہے. شیطان ہووے یا نہ ہووے اسی آپ ہی گناہ کر لینے, کیوں ساڈے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے. جب تک او شیطان ٹھیک نہ ہووے انسان پورا انسان نہیں بندا. تو میری ملت دے نوجوانوں آئے کیڑے کام سا پڑھا قرآن. تھوڑا ہو اونچا بولو بلا سبحان اللہ. ہن کیڑے روزے نے نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی اینی اچھی بولو کہ مدینے تک آواز جاوے. بھئی انہیں ادنا لوچا تو تسی روزے چ بول رہے سو. ہور گلا خراب ہو جائے. اے لاہور والے پائی وقاص صاحب, پائی صفدر میرے بیر آئے نے, اے ماشاءاللہ گکھڑ دو طارق صاحب, حافظ عمران صاحب, ایک ایک دا نام لواتے. اے سارے اپنے اپنے علاقے سے جا کے پیغام دین کے جمعہ پڑھنے گئے ساں. نبی پاک دیوانیاں بڑیاں سبحان اللہ فرمائی ہوتے. میں تو انہوں آئی دے سکھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اللہ کی کیا ہوندہ کیے. سبحان اللہ عبادت سمجھ کے کرو, انشاءاللہ بکھا جے پھر انشاءاللہ تو آڑے اندر اللہ دا نور ضرور آوے گا. انہوں عبادت سمجھ کے پڑھو.
اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار نے فرمایا انسان تے جنات نو اس واسطے پیدا کیتا میری عبادت کرن۔ نوجوانو کائنات دی ہر چیز اللہ دی عبادت بھی کر دی ہے۔ اللہ نے درختاں نو بنایا، درخت قیام دی حالت دے اندر نے سیدھے کھڑے نے۔ انسان جدوں عبادت کرنے واسطے کھڑا ہوندا ہے او بھی سیدھا کھڑا ہو جاندا ہے، قیام دی حالت وچ کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ پروردگار نے اس قیام تے رکوع تے سجود تے قعود دا ذکر فرمایا۔ کدے درختاں وال ویکھو او بھی قیام دی حالت وچ عبادت پہ کردے نے۔ تسی کدے غور کر کے ویکھیا جے آسمان سے چپائے زمین دے اندر جھکے نے، انج لگدا جویں رکوع پہ کردے نے۔ کدے کیڑے تے حشرات الارض نو ویکھیا جے اپنے پیٹ رین کے انج لگدا جویں سجدے دی حالت دے اندر نے۔ کدے زمین نو ویکھیا جے انج لگدا جویں اتحیات دی شکل چکود چ بیٹھی ہے۔ کدے آب شار تو پانی گردا ویکھے آج یہ لگتا جی میں حالت حرکت دے اندر نے۔ کدے پتھراں نو ویکھے جے حالت سکون دے اندر نے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ نے فرمایا کائنات دی کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہوے۔ نوجوانوں فرشتے کچھ قیام دی حالت دے اندر نے، کچھ فرشتے رکوع دی حالت دے اندر نے، کچھ فرشتے سجدے دی حالت دے اندر نے، کچھ فرشتے قعدے دی حالت دے اندر نے۔ جیڑا فرشتہ شروع تو رکوع وچ کھڑا ہے او قیامت تک رکوع دے اندر رہے گا۔ جیڑا قیام دی حالت وچ کھڑا ہے قیامت تک قیام دی حالت وچ رہے گا۔ جیڑا فرشتہ سجدے دی حالت دے اندر ہے قیامت تک سجدے دی حالت دے اندر رہے گا۔ جیڑا اتحیات وچ بیٹھا ہے او قیامت تک قعود وچ رہے گا۔ انسان جدو نماز پڑھ دے ایدے چ قیام بھی آ جاندا ہے، ایدے چ رکوع بھی آ جاندا ہے، ایدے چ سجدہ بھی آ جاندا ہے، ایدے چ قعدہ بھی آ جاندا ہے۔ اللہ فرماتا بندیا ایک نماز پڑھ میں تینوں سارے فرشتیاں دی عبادت دا ثواب دے دیواں گا۔ میں تینوں سارے فرشتیاں دی عبادت دا ثواب دے دیواں گا۔ اللہ نے تیرے میرے آن دا مقصد بیان کیتا، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پروردگار نے فرمایا جدو سورج طلوع ہوئے ادو بھی نماز پڑھیا کر، جدو سورج غروب ہوئے ادو بھی نماز پڑھیا کر۔ اللہ میں نو تینوں دسنا چاہتا بندے آؤ تینے بھی میری عبادت کری جاؤ، رات بھی میری عبادت کری جاؤ۔ اللہ نے پوچھا یا اللہ عبادت کی میں کرنی ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پروردگار نے فرمایا بندیا انج میری عبادت کرتے نو یقین آ جائے، تینو یقین آ جائے۔ علماء فرما دے نہیں یقین دا معنی موت ہے۔ اللہ نے فرمایا بندیا انج میری عبادت کرتے نو عبادت کرتے ہیں موت آ جائے۔ پروردگار نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پروردگار نے فرمایا بندیا انڈی عبادت کرتے نو یقین آ جائے۔ علماء فرماتے نے یقین دا من یقین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بندیا جدو عبادت کرے انڈی عبادت کریا کرتے نو یقین آ جائے، نہ اللہ نو پیا ویکھنا او مینوں پیا ویکھدا ہے۔ عرض کی گئی کہ اے یقین آیا بے میں اللہ نو پیا ویکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ
انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا جے تیرا اے یقین پختہ نہ ہوئے کہ میں اللہ نو پیا بیخنا پھر اے یقین کر لیا کر کہ جے میں نہیں پیا بیخدا او تے پیا بیخدا او تے پیا بیخدا. اس بات میں پڑھیا کرنا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. اور چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. اور کھیتیاں سرسبز کی تیری ندا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. بسم اللہ زندہ. اونچا بولو سارے سارے. آمین آمین آمین. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. رب نے سارا جہاں تیرے لیے بنایا. سارے بیخنا تیرے کام ہی لگے نے. غور کیتا جی کدی کھیتے چے چلے جاؤ نا تے ہے تے زمین پہلے ہی ہے نا تے کم تیرے لگی ہے. وہ تیرے واسطے فصل اگا رہے. جانوراں ول ویکھ لو اوہی فصل جڑی کھیت تسی بیج دیو نا او فصل جانور کھاندے نے تے جانور نو بندہ کھا جاندا ہے نا. سبزیاں بھی تیرے واسطے اگائیاں جا رہی ہیں. یعنی دنیا دی کائنات دی ہر چیز اللہ نے تیرے کام لگائی. فرشتے تیرے کندھیاں تے بٹھا دیتے وہ ہر ویلے تیری حفاظت کر رہے. دنیا دی کسی چیز وال بھی ویکھ لو ہر چیز تہاڈے تے میرے کام کر رہی. اللہ نے فرمایا سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. تینوں رب نے اپنے لیے بنایا. تو دی بڑی خاص تخلیق ہے. منوں نے تینوں اللہ نے اپنے واسطے بنایا کہ تو میری عبادت کر. تو کسی اور بل دھیان نہ کر. سارے تیرے کام پہ کرن گے. تو خواہ اپنا کام کریں یا نہ کرے سارے تیرا کام کرن گے. پر اللہ فرماتا میرا خاص بندہ ہوئے جڑا میرا کام کرے. جڑے کام واسطے تینوں بھیجا تو وہ کر. تو میری ملت دے نوجوانوں آج جمعہ پڑھ کے جدو جاؤ نا تو اسے وضو نالی کوشش کرے آج اثر دی نماز بھی پڑھ لو. زیادہ سوا گھنٹہ یا گھنٹہ پچھے ٹائم ہوئے گا نا. اتھو جدو جاؤ واپس تے یہ نہیں کہ ہنما جمعہ پڑھ لیا تے اگلے جمعہ تو المبارک نو پھر نماز پڑھنا ہی نہیں. صبح اٹھ دیو تے بھوک لگ دی ہے تے فوری طور تے مطالبہ گھر والے نہ کر دیو کہ ناشتہ کرو. کیوں؟ رات کھانا نہیں کھاتا جسم تھوڑا کمزور ہو گئے. فوری طور تے کھانے دی ضرورت ہے. صبح اٹھے ناشتہ کیتا کم تے چلے گئے کاروبار تے چلے گئے آفس چلے گئے سکول کالج یونیورسٹی اپنی جاب تے چلے گئے. 12 بجے 1 بجے دا ٹائم ہویا پھر جسم نے مطالبہ کیتا کہ پھر تھوڑی نا کمزوری آ گئی ہے دوبارہ غذا دیو. ہن کی کیتا لنچ کیتا 12 بجے تک کھانا کھاتا. شام نو گھر آئے تھوڑی دیر دے بعد جدو 8-9 بجے تو جسم نے تقاضا کرنا شروع کر دیتا کہ میں ہون تھوڑا پھر کمزور ہو گیا. میں نے پھر تھوڑا کچھ کھلاؤ پھر کھاتا. جسم تا درست ہو گیا. رات گزر گئی دنے کھاتا تے دن گزر گیا. ہن 3 ٹائم تو سا کھانا کھا لیا درمیان چچائی بھی پی لئی دیگر بھی کریمی گندی کہ بار بار کچھ نہ کچھ کھاواں کہ جسم مطالبہ کر رہے کہ میں نے ضرورت ہے میں نے دیو دیتا. وہ جڑی تیرے جسم دے اندر ایک روح ہے انہوں بھی خوراک دی لوڑ سی.
جسم نو نہ دیتا اے روزے رکھے تے پتہ چلے نا کہ شام نو کمزوری ہوگی. کیوں؟ ایک ٹائم دا کھانا درمیان والا 12 بجے دا نہیں کھادا, صبح کھادا شام بھی کھادا, وہ درمیان والا نہیں کھادا, جسم نے کمزوری محسوس کی تھی. تے آ جڑی تیری روح ہے کدی انہوں بھی کچھ کھلائے, انہوں لوڑ نہیں. جسم نو 3 ویلے لوڑ ہے, روح نو 5 ویلے لوڑ ہے. روح نو 5 ویلے دی لوڑ سے تو تن تے پالیا باڈی بلڈنگ کر لئی, ڈنڈ بیٹھکا لگا لئیاں, باڈی بلڈنگ کر کے تے جسم دے پٹھے مضبوط کر لے, جسم بڑا تندرست کر لیا, تن تے پال لیا. او تن جنوں کیڑیاں کھا جانا انہوں اتنا پالی جانا ہے جنوں کیڑیاں نے کھا جانا ہے. جتنا مرضی موٹا جسم کر لے, کھا تے کیڑیاں جانا ہے. کیڑیاں دے کھاون واسطے پالی جا رہے ہیں تے او روح جنہیں ہمیشہ قائم رہنا ہے انہوں تو اتنا کمزور کر دیتا او دی خوراک انہوں دیتی نہیں. اے موبائل دی بیٹری میں بچے نو اکثر گھر چ سمجھاندا رہنا, بچے میں پوچھتے ہیں بابا جان ہمیں کیوں عبادت کی ضرورت ہے, ہم کیوں آپ اتنا ذکر کیوں کرواتے ہیں, کیوں اتنے وظائف دیتے ہیں, یہ پڑھے اب یہ کیوں؟ تو میں سمجھانا بیٹا تسی موبائل دی بیٹری دے چارجر لگان دیو نا, چارجر او جڑی سبز رنگ دی لائٹ ہوندی ہے بیٹری دی جگہ او ادھر نو چلنا شروع ہو جاندی ہے تو تانوں پتہ چلدا ہے ان بیٹری دی پرسنٹیج دسدی ہے کہ ہن تہاڈی بیٹری 10% ہو گئی, ہن 20% بھری گئی, ہن 30%, 40, 50, 100 تک آ گئی تو اس سبز ہو گئی ساری. تے جو ہی وہ بیٹری دا چارجر اتاریا تے بیٹری استعمال کرنا شروع کی تھی تو بیٹری دا جڑا ادھر والا بلیک حصہ ہوتا ہے نا وہ ادھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تے سبز والا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. آخر وہ ویلا آندا کہ موبائل تو دستا ہے کہ تہاڈی بیٹری 0% ہو گئی, سبز حصہ ختم ہو جاتا ہے تے ساری بیٹری دا وہ جگہ کالی ہو جاندی ہے. انسان دی روح دا بھی انجی معاملہ ہے تے جسم دا بھی انجی معاملہ ہے, نفس دا بھی انجی معاملہ ہے. جدو تو ذکر دا چارجر لانا نا تے او جڑا روح والا حصہ ہے نا سبز والا او ٹرنا شروع ہو جاندہ ہے تے او پرسنٹیج ودنا شروع ہو جاندی, روح مضبوط ہونا شروع ہو جاندی. تے جدو تسی ذکر دا چارجر اتار لیندے ہو نا او جڑا نفس دا کالا حصہ ہے نا او ادھر بڑھنا شروع ہو جاندہ ہے تے سبز والا نکرے لگنا شروع ہو جاندہ ہے. یعنی روح کمزور تے نفس مضبوط. اگر تو چاہنا کہ تیری نفس دے اتے تیری روح غالب رہے, تینوں سکون رہے, پھر انہوں ذکر دا چارجر لگا کے رکھیا. جویں تسی موبائل استعمال کر دیو تو بیٹری ختم ہوندی ہے نا, انجی جدو تسی دنیا داری کرنا شروع ہون دیو تو انج روح دی بھی بیٹری کمزور ہونا شروع ہوندی. جی میں جسم نو غذا نہ دیو تو یہ کمزور ہوتا ہے, جو روح بھی کمزور ہوندی ہے. تو روزانہ جتھے 3 وقت اپنے جسم دا سامان کرنا ہے نا انہوں غذا دینا ہے, 5 ویلے روح نو بھی غذا دیا کر. اندر چھاتی مار کے ویکھتے رہی کدھر روح کمزور تو نہیں ہوگی. روح دے کمزور ہون دی نشانی اے ہوندی ہے کہ جنی روح کمزور ہو جائے انہاں انسان نو گناہ لگ دے ہی نہیں. وہ جھوٹ بول دے پر انہوں لگ دے جھوٹ کیڑا گناہ ہے, بول لیا پھر کی. شراب تے پی لیندہ مگر انہوں لگ دے کہ شراب پینا کیڑا گناہ ہے, یہ کیڑا کو بڑا بڑا گناہ ہے, سارے ہی پین دینے. وہ دھوکہ تے دے لے گا, سود تے کھا لے گا, پر انہوں سود گناہ نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ دی روح کمزور ہو گئی. وہ جنہیں دسنا سی کہ تو غلط کر رہے ہیں وہ تے کمزور ہو گئی. اگر روح کمزور ہو گئی تو ایک باری اندر چھاتی مار کے ویکھتے نو گناہ لگتا ہے کہ نہیں. اگر گناہ لگ رہا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی گناہ میں نہیں کرنا, پھر تیری روح جب تھوڑی جی مضبوط ہے انہوں اور مضبوط کرتے. جے تینو گناہ نہیں لگتا پھر تیری روح مردہ ہو چکی ہے. انہوں مضبوط کر, انہوں زندہ کر, انہوں ذکر دا چارجر لگا, او دی بارگاہ چ چھک جاؤ. میری ملت نوجوانوں رمضان شریف دے بعد بھی نمازہ نہیں چھوڑنی ہے. لوگ تینوں فصلی نمازی نہ کہنا, اصلی نمازی کہنا. جی میں مسجد دے اندر رمضان شریف جو بہارا سن ہون بھی اوہ میں بہارا رہن. تیرے محلے دی مسجد سارا سال تینوں پکار کے اینا آکھے کہ لوٹا واپس آجا واپس نہیں. اپنا تعلق مسجد دے نال تے روح دا تعلق مسجد دے نال جوڑ کے رکھا جی, ذکر الہی نہ جوڑ کے رکھا جی. افطاری ویلے کتنا روحانیت سکون ملدا سی نا.
کیوں؟ کیونکہ سارا دن نہ کھا کے جسم کمزور ہویا ہے، روح مضبوط ہوئی، کنا سکون ملتا سی؟ آئے وہ سکون جڑا انسان نو عبادت دے بعد ملتا ہے۔ جو تسی ڈپریشن دا شکار ہو، انزائٹی دا شکار ہو، تو انہیں پریشانی ختم نہیں ہو رہی، عبادت کرو، یہ پھر بھی پریشانی نہیں مکدی، اور عبادت کرو۔ بندہ آ گیا حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی کو، انہوں نے آکھا حضور بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے میرے بل ویکھو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نمبر پڑھ کے سلام پھیر کے فرما دینے باہر ویکھو کو بدل شدل آئے نے کہ نہیں؟ وہ لونڈی باہر گئی، غلام باہر گئی، انہوں نے بے کہا جی کوئی بدل کوئی نہیں۔ آپ نے پھر 2 نفل اور پڑھے، فرما پھر ویکھو، انہوں نے کہا جی ایک ناخن جتنا نا، ایک چھوٹا جا بدل ناخن جتنا۔ آپ نے پھر نفل پڑھے، فرما پھر ویکھو، باہر گئے تو انہوں نے کہا جی بدل نہ گہرے ہو رہے، پھر 2 نفل پڑھے، فرما پھر ویکھو، انہوں نے کہا جی بدلیاں کالیاں چھا گئی ہیں، دن ہی اندھیرا ہو گئے۔ آپ نے 2 نفل اور پڑھے، فرما باہر ویکھو، انہوں نے کہا جی چھم بارش ہو رہی ہے۔ جدو بارش ہوئی تو فرمایا غلام نے فرمایا گھوڑا دوڑا تے ویکھ بارش کتھے ہو رہی تھی۔ غلام نے آ کے عرض کی تھی حضور ادھر بھی کو 5-7 کلومیٹر ہو رہی ہے، ادھر بھی 5-7 کلومیٹر ہو رہی ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ یعنی کہ کام نہیں بندہ تے اور عبادت کر، نہیں بندہ اور شروع کر دے، نہیں بندہ اور مقدار بتا دے، دوائی بتا دے۔ میرے بڑے ہی معزز بھائی صفدر صاحب تشریف فرما رہے ہیں لاہور سی ایم آفس سے چوندر، محبت کر دینے میرے پیچھے جی بیمار ہو گئے، ڈاکٹر دوائی دیتی، شدید بیمار ہو گئے۔ میں پوچھا کی حال ہے؟ کہتے ہیں آرام نہیں آ رہا، دوائی میں کیا انہوں نے آکھا جی ڈاکٹر نے آکھا اگے 250 ایم جی دی کھاندے تو 500 ایم جی دی کھاؤ ٹھیک ہو جو گے، دوائی دی پوٹینسی بتا دیتی ہے، ٹھیک ہو گئے۔ جب تیرا کام نہیں نہ بندا 2 نفل اور بتا دے، وہ بولو نہیں بندہ 2 اور بتا دے۔ مائی آگئی ایک اللہ دے ولی کو، کہنے لگی لاجپال میرا پتر نہ وہ پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ آپ نے پتہ کیتا 2 رکعت نماز نفل، سلام پھیرے تے مائی کہہ دیو میں عرض کیتا سی میرا پتر ہو پولیس پھڑ کے لے گئے تے حضور ذرا جلدی کرو تہاڈی سفارش من نہیں جاوے گی، اللہ والے ہو لوگ تہاڈی عزت کر دینے۔ آپ نے 2 رکعت اور پڑھے، پھر سلام پھیری تے مائی غصے چاہ گئی، کہنے لگی مرض کیتی میرے نال چلو ذرا، میرا پتر پولیس پھڑ کے لے گئی، انہوں کدھر جیل چ نہ بھیج دین، ذرا تھانے جو چھڑا کے لے گئے تے میرے نال چلو۔ فرما دینے چلی ہوگی تیرا ہی تے کم پیا کرنا۔ 2 اور پڑھے، جدو سلام پھیریا تے اس بی بی دی لونڈی نوکرانی آ گئی، آ کے کہندی ہے جی منڈا گھر آ گیا ہے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے جائے۔ یعنی کہ تیرا کام نہیں ہو رہا تے نفل 2 اور بتا دے، نہیں کام ہو رہا 2 اور بتا دے۔ آئیے دا طریقہ ہے کہ جی انہوں منانا ہے نا، وہ تیری عبادت تیرے ذکر نہ من جائے گا، وہ تے تینوں آوازاں پہ مار دا آجا آجا آجا، لیٹ تے تو ہو رہے ہیں، تو نہیں جا رہا۔ تو میری ملت نوجوانوں یہ کام نہیں باندے تے ذکر دی عبادت دی توفیق نو بدا دیو، اپنے معاملات نو اور اللہ وال پھیر دیو۔ حضور دیکھ صحابی حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کندہ انہوں دا پتر کے دنے نا کافرہ نے قید کر لیا، کئی 100 کلومیٹر دا درمیان چا فاصلہ سی، جدو نماز دا ویلا ہونا نا تے باپ نے قلعے دی دیوار تے کھڑے ہو کے نا تے آواز دے کے کہنا پتر نماز پڑھ لے ٹائم ہو گیا ہے، ادھر کئی 100 کلومیٹر پتر نو باپ دی آواز آنی تو انہیں نماز دی نیت کر لینا۔ جدو بندہ ہو دے وال ٹور پوے نا پھر وہ بھی رام آسان کر دیں گے، رام آسان ہو جاتی ہے، تو ٹور کے بیٹھتے صحیح چلتے صحیح، تو اپنے آپ نو عبادت عادی بھی بنا لو کہ میں عبادت عادت بھی ہو جائے، مگر عبادت نے عبادت سمجھ کے کرنا، عادت سمجھ کے نہیں۔ تینوں سکون نہ آوے، جی میں کھانا نہ کھاؤ کہ سکون نہیں نہ ہوتا، دل کردہ توڑ کے میں کھانے وال جاما، انجھے جدو تو نماز نہ پڑھے پھر تیری روح تینوں کھینچے کہ جلدی چل، میں کمزور ہو رہی ہوں۔ اسی کھانا نہ کھائیے تو گزارا ہو جاندہ ہے، پر یقین کر اللہ والے
مولا علی نے وضو کرنا تے چہرہ سرخ ہو جانا. کسی نے عرض کی تھی حضور جدو نماز دی وضو کر دو چہرہ کیوں سرخ ہو جاتا ہے؟ فرمانا بڑی بڑی بارگاہ چلے ہاں. ہائے 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 بڑی بارگاہ چلے ہاں. خوف آندا ہے, ڈر آ رہا کی بنے گا. میری ملت دے نوجوانوں عبادت نو اسی عبادت پتہ کیوں کرنے ہیں؟ جے نماز پڑھ ہی لئیے تے کہندے نے جی پڑھنا ہے پر سکون نہیں, مزہ نہیں, لطف نہیں, کوئی فائدہ تے ہو نہیں رہا. اسی نماز پڑھنے ہیں نا تے نال معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسی تے گناہاں کبیرہ گناہاں دی پلاننگ کرنے نماز دے اندر. سانو ویلا ٹائم نماز چ ملدا ہے نا, جیڑی شے کدھر یاد نہیں آوندی وہ نماز یاد آ جاندی ہے نا. میں اکثر گل سنانا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ بندہ آیا, وہ کہنے لگا قیمتی چیز کدھر رکھ کے بھول گیا, کو وظیفہ دسو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے نو یاد آ جائے گی. آئی وظیفہ ہو گیا, تھوڑی دیر دے بعد مٹھائی دا ڈبہ لے آئے, انہیں آکھا جی یاد آ گئی ہے. فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہندا جے دوجے پہ پڑھتا سو. یعنی جیڑی شاید کدھر یاد نہیں ہوتی سانو نماز چ یاد آ جاندی ہے. امام ابو حنیفہ نے مسکرا کے فرمایا مینوں پہلے ہی پتا سی شیطان نے تینوں کدوں سارے پڑھن دینے. وہ تے نہیں نہ چاہندا کہ تو 1000 رکعت نماز نفل ہی پڑھ لوے, وہ تے نہیں چاہے گا. تو انسان اسی جدو عبادت کرنے ہیں نالے نماز پڑھ جانے ہیں, نالے اسی اپنی دکاناں دا حساب کر جانے ہیں, نالے اسی نماز دے وچ ہی سوچ لینے ہیں جے کیڑے کیڑے کام رہ گئے نے سارے میں ہونے ہی جا کے کر. یعنی جیڑی چیز سانو کدھر یاد نہیں نہ ہوندی وہ نماز وچ یاد آ جاندی ہے. جے نہیں یاد آوندا تے تینوں نماز پڑھدے تیرا رب یاد نہیں آوندا. کاش تو نماز پڑھ دے آ سوچے میں اپنے پروردگار دی بارگاہ وچ کھڑا, وہ مینوں ویکھ رہے, انت عبد اللہ کانک ترا. عبادت کر دے سمجھ میں اپنے رب نو ویکھنا نہیں تے آ سوچ لے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. میں نہیں ویکھدا او پیا ویکھدا. تو لہذا عبادت کر دیا, نماز پڑھ دیا, تصور رکھا کر میں اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑا, او مینوں ویکھ رہا ہے. تو پھر ویکھتے نو نماز دی لذت کیویں آندی, لذت کیویں آندی نماز دے اندر. بار بار نماز دے وچ لوٹ کے آیا کرو. اگر شیطان ذہن نو لے جائے کدھرے تصور وسوسے آون پھر لڑ کے آؤ. جنوں وسوسے نہیں آوندے انہوں ایک ثواب ہے, جنوں وسوسے آوندے نے انہوں 2 ثواب نے. کئی بلے کہندے نے آسی صاحب نماز چ خیال ہی بڑے آوندے نے, کی کراں پتہ نہیں میری نماز ہوندی کہ نہیں. نہیں کوئی سب نو آوندے نے وسوسے جدو آون تے او دا آسان حل ہے. اگر نماز دے اندر وسوسہ آوے تو دوبارہ لوٹ کے اپنے لفظاں والتے یہ تصور کرو میں اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑا, پھر وسوسہ آوے پھر واپس آؤ پھر جاوے پھر آؤ. یہ جڑا تو بار بار شیطان نال پہ لڑنا ہے نا نماز وچ, او تینوں لے کے جاندا تو پھر لڑ کے واپس آؤ, لے کے جاندا پھر. ایک تینوں نماز دا ثواب ہو رہا ہے تے دوسرا تینوں شیطان نال لڑائی کرن دا ثواب ہو رہا ہے. 2 ثواب ہو رہے ہیں. تو جنوں وسوسے نہیں آوندے انہوں ایک ثواب ہے, جنوں آوندے نے انہوں 2 ثواب نے. تو لہذا یہ فکر نہیں کرنی بلکہ شیطان نہ لڑ کے واپس نماز چاہیا کرو. تو جی عمومی طور تے وسوسے آون نا, بڑے لوگ نوجوان آندے نے وہ کہندے نے اسی صاحب وسوسے بڑے آندے نے کہ میں واش روم میں جاواں تے ایک باری ہاتھ دھو کے تسلی نہیں ہوندی, پھر دوبارہ یا دروازے نو ہاتھ لگا دیتا پھر ہاتھ دھو بن جاندے نے, پھر ہاتھ دھواں او کم نہ کیتا تے او کم خراب ہو جانا. اے وسوسہ آندا ہے جی میں او دروازہ بند نہ کیتا یا کھولیا نہ تے ہورے کی ہو جانا ہے, جلدی جلدی دروازہ کھول کے بلا وجہ ہی, وجہ بھی کوئی نہیں ہے نا. اکثر یہ علاج کی سب تو پہلا کام تے ایک کرنا ہے کہ وسوسہ آوے شیطان نہ لڑائی کرنی ہے, جو او کہے اور نہیں کرنا. جو خیال تے وسوسہ آوے او نہیں کرنا. اگر تو ایک باری کر لیا پھر کل 2 باری کرو گے, 2 باری کرو گے پھر کل 3 باری کرو گے, 3 باری کرو گے پرسوں 4 باری کرو گے. شیطان پھر تانوں گیند بنا لے گا, بال بنا لے گا, پھر تواڈے نال کھیڈے گا. تو تساں کھیڈنا ہے تے انہیں ہسنا کہ آ ویکھو میں دے نال کھیل دیاں, جو کہ نہ وہی پہ کردا ہے. تے اللہ نے تے پہلے دس دیتا انہ لکم عدو مبین, تیرا بڑا کھلا دشمن ہے. تو شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا. اس طرح کر کے اپنے کھبے موڑے وال تھو 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 3 باری کر دینا, تھکنا نہیں بس تھو تھو کر دینا جی میں تھوکے ہے. اور تصور کرنا میں شیطان دے چہرے تے تھکے ہے تے میں انہوں کہہ رہے ہیں تیرے آنکھیں نہیں میں لگنا. اس ویلے پڑھنا ہے آمنت باللہ, پڑھو سارے, آمنت باللہ و ملائکتہ
وکتبہ ورسلہ، یا انج پڑھنا آمنت باللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اے پڑھ لو جن نہ کچھ یاد آوے تیسرا کلمہ 3 باری پڑھ لیا کرو، وسوسے دور ہو جاؤ۔ جنہوں بہت وسوسے آون، بہت وسوسے آون، شیطان نہیں جان چھڑ دا، صبح شام 111 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے پانی کے پھونک لگا کے پی لیا کرو، شیطان سارا دن تیرے قریب نہیں آوے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا کرو، اس میرے تعوذ پڑھیا کرو، یعنی کہ اللہ دی پناہ بچ آ جا کر، جو جڑی شاید رب دی پناہ چاہ جائے، شیطان تے دے نیڑے نہیں آ سکتا۔ تو لہذا عبادت نو عبادت سمجھ کے کریا کرو۔ پیر باہو دے دربار دی ایک سیر نہ کروا کے لیا وہاں، چلو تسی نہیں بولے، اگلے جمعے سائی انشاءاللہ پھر عارفان دے سلطان ایسا نہیں جو سمجھایا ہو۔ آپ فرما دینے، آپ فرما دینے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سمجھایا، سنیا سخن کئیاں کھلے اکھیاں، اساں چت مولا ول لایا، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا سخن کمایا، مرنت پہلا مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا سبق ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ سنو، جو دم غافل سو دم کافر۔ اپنے ساما دی تسبیح نو اللہ دی یاد چلو لیا کر، جس سکون چاہتے ہو عبادت کرو، ہر وقت باوضو رہا کرو، جدو بھی واش رک جاؤ وضو کر کے باہر آیا کرو، ہر وقت باوضو رہو، پھر نماز پڑھنے آسانی ہو جائے گی، عبادت کرنے آسانی ہو جائے گی، روح تازہ رہے گی، شیطان قریب نہیں آوے گا، وسوسے نہیں آمن گے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی اس حاضری نو قبول